السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت کے خاتمے پر اگست میں ختم ہو جائے گی اور وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگست میں موجودہ حکومت کی آئینی مدت کے خاتمے پر انتظام نگران حکومت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی ہم اسے قبول کریں گے، اور اگر عوام نے نون لیگ کو موقع دیا تو پھر غربت اور بے روزگاری کے لیے ہم کام کریں گے۔ آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی باقاعدہ انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اگلے ماہ حکومتی معاملات نگران سیٹ اپ کے سپرد کرنے کا اعلان کیا آگے انتخابات کی جانب پیش رفت ہو پائے گی؟ ایاز صاحب، اس اعلان کے بعد انتخابات کے حوالے سے غیر یقینی کے بادل چھٹ گئے ہیں، کیا اب ہم الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ معرفت کی باتیں ہم کیا جانیں، کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کئی لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں باتوں پہ، کئی جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے کئی مہربان ہیں، ٹیلی فونیں کرتے ہیں، سلامیاں ماں کرتے ہیں، حاضریاں دیتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اندر کی باتیں ان کو بتانی چاہیے کہ بھائی کب وہ کریں گے، کیا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وسوسے ہیں، ڈر ہے، جا نہیں رہا۔ پی پی سی میں اتنے گنجائش نہیں ہے مقدمات کی جتنے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ خواتین ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، رک جاتی ہیں، سلسلہ آگے نہیں بڑھتا۔ اور کئی ہیں زوما، ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، فوراً نئے مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ اتنی قانون کی پھرتیاں ہم نے اپنی تاریخ پاکستان میں نہیں دیکھی، جتنی قانون ایک زاویے سے جس تیز رفتاری سے حرکت میں آ جاتا ہے، جس سے یہی ہم شائبہ لگا سکتے ہیں کہ دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا وسوسے ہیں، ڈر ہیں۔ تو وہ کس حکیم سے جا کے وہ جو ہے دل کا وہ جو درد ہے اس کا مداوع جو ہے کم کریں گے، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ دعوے بڑے ہوتے ہیں کہ ایسے ہے، ختم، ہم کہتے ہیں بھائی ختم ہو گیا ہے، فنا ہو گئے ہیں، حیثیت ان کی کوئی نہیں رہی۔ اور خدا را یہ جو ہے کہ آئینی مدت کا آئین کو جہاں پہ ڈالا ہوا ہے، کہیں سے کھینچ کے ٹریکٹر ٹرالی کے زور سے وہ آئین بیچارے کو سامنے لے آئے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ اور یہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا، وہ کیا کہتے ہیں، خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ہمیں تو ہے، ہم غریب لوگ کیا اعتبار نہ کریں، پر وہ اتنی وہ باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں، ایسے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور جیسے وہ ساتھ ساتھ وہ پی پی سی والا وہ جو ہے وہ مقدمات والا بھی سلسلہ درج ہو رہا ہے۔ تو الیکشن کرانے ہیں، وہ کیا ایک وہ لفظ ہے، فریز ہے انگریزی میں، لیول پلینگ فیلڈ۔ وہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں گے؟ پلینگ فیلڈ تو ایسی ہے کہ ایک اس کا یہاں پہ ہے سطح، ایک لیول اس کا پتہ نہیں کہاں نیچے کھائی میں گرا ہوا ہے۔ تو وہ لیول کیسے ہوگا دیکھتے ہیں، لیکن ہم معجزات کی توقع کر رہے ہیں، اور یہی امید ہے، دعا ہے۔ اب کسی خانگاہ کا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کہاں پہ جا کے بیٹھیں اور کہیں کہ جی کچھ یہ جو غیر یقینی کے بادل ہیں چھٹ جائیں، اور ہمیں پتہ چلے کہ مزاج یار میں کیا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایاز صاحب کو ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ دکھائی نہیں دے رہی سلمان صاحب، لیکن نون لیگ تو فیصلہ کر چکی ہے، تو وہ کیا انتخابی میدان میں اتر رہی ہے اور کس بیانیے کے ساتھ اترے گی؟ دیکھیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں سمجھ نہیں پایا، اس لیے کہ آج کی تحریک انصاف اسی صورتحال سے دوچار ہے جس سے 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ ان کی لیڈرشپ کو بھی ایک عدالتی نااہلی کا سامنا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت جب ان کی عدالتی نااہلی کے لیے جو لوگ سرگرم تھے، اس میں اس پارٹی کے لیڈر جو تھے وہ مدعی تھے، اور بہت سارے سہولت کار ان کو حاصل تھے۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے اس میں کوئی پارٹی فریق نہیں ہے، یا کوئی پارٹی کا لیڈر مدعی نہیں ہے، اس میں اسٹیٹ مدعی ہے۔ اور بات یہ کہ پولیٹیکل لوگوں کو ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مقدمات ان پہ بھی ہوئے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات ہیں، مقدمات آج بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ بات یہ کہ یہ جیلیں، مقدمات، صعوبتیں، یہ ایک تاریخ ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، لوگ رہتے رہے، اور لوگوں نے بڑی استقامت سے
بلکہ ہم لوگوں کی بات چھوڑے، خواتین نے، مریم نواز بھی جیل میں گئی تھی اور لوگ بھی جیلوں میں گئے تھے، کسی کو میں نے روتے نہیں دیکھا. لیکن اس دور میں جو کہتے تھے کہ 1 پیج کی گردان کرتے تھے، ان پہ برا وقت آیا تو لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا ہے. میرا خیال رونا نہیں چاہیے. اور بات یہ کہ آپ نے کہا کہ انتخابات کی طرف پیش رفت، کچھ روز پہلے تک ہمارے پروگرام میں کہا جاتا تھا کہ انتخابات کا خوف، دیکھیں خود پرائم منسٹر نے اعلان کیا، ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، کوئی 8 تاریخ دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 12 تاریخ کو ختم ہو جائے گی. وہ خود اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ کیا نگران جو ہے، نگران حکومتوں کے قیام کے بعد پیش رفت ہو سکے گی، اس پہ بھی کچھ وسوسے ضرور ہیں. اس لیے کہ اگر نگران کوئی معاشی پس منظر کا حامل شخص ہوا تو اس کے عزائم اور ہوں گے. اس لیے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، جی وہ بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ہوا کہ IMF سے آیا ہوا، چونکہ پاکستان کے اندر آتے رہے لوگ، باہر سے امپورٹ کیے جاتے رہے ہیں پرائم منسٹر، جن کے پاس یہاں کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، اور پھر شناختی کارڈ پہ بھی ایڈریس پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی امپورٹڈ پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ویسے تو اسلام آباد کے اندر 10-12 پرائم منسٹر ہیں. دبئی میں معاملات طے ہو چکے ہیں نگران سیٹ اپ. دبئی کے معاملات سے زیادہ اسلام آباد اور پنڈی کے معاملات کی بات ہے. دبئی میں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ملتی ہوگی کہ جی الیکشن میں تیاری کیسے کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اسلام آباد میں فیصلہ ہونا ہے نگران پرائم منسٹر کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر انتخابات بر وقت ہوں گے یا اس کے بعد ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی شکوک و شبہات باقی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں کیا اب بھی کوئی رکاوٹ ہے انتخابات کے راستے میں؟ دیکھیے، جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ایک عمومی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے اپنے آپشنز کھلے رکھے ہیں. دیکھیے، کبھی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے 12 تاریخ کو ختم ہوگی، کبھی 13 کو، آج پرائم منسٹر نے کہا ہے 14 تاریخ کو. دیکھیے، اگر آپ نے آئین پڑھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس کب ہوا تھا 2018 میں، تو ایک ڈیفینیٹ ڈیٹ ہمیں پتہ ہے. لیکن حکومت 12 13 14 دے رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہوں گے. یعنی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا اس کو ایک دن پہلے توڑ دیا جائے گا. تبھی نومبر میں الیکشن پاسبل ہے نا. الیکشن نومبر میں اسی وقت پاسبل ہیں جب آپ اسمبلی کو توڑیں گے. لیکن اس وقت کمٹمنٹ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ ہے کہ اس پہ حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے کہ اسمبلی پہلے ٹوٹے گی یا اس سے فرق کیا پڑے گا ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تحلیل کر دی جائے یا فرق پڑتا ہے. کرے، 1 مہینے کے فرق سے کیا ہو جائے گا؟ 1 مہینے کے فرق سے بہت فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ٹائم مارجن آپ کو مل جاتا ہے. آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، کسی کو قید کر سکتے ہیں. دیکھیے، 1 مہینے کا مارجن ہمارے جیسے ملک میں جو آج کل ہو رہا ہے وہ بہت ٹائم ہوتا ہے 1 مہینہ جو ہے. باقی رہا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کب بنے گی، کس طرح بنے گی، یا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے ہوگی، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسی طرح چلے گی جس طرح اس وقت 2 صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہیں. اور انتخابات تو ہوں گے، لیکن کب ہوں گے یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ آئین کو اگر فالو کریں تب تو جواب واضح ہے. اس کے باوجود جب بیان دیے جاتے ہیں تو شکوک خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے آئین وائلیٹ ہو چکا ہے بڑا واضح طور پر. تو لہٰذا اگر پہلے آئین وائلیٹ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، کوئی اس کو کسی کو سزا نہیں ملی، تو آئندہ بھی آئین وائلیٹ ہو سکتا ہے. ایسی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ایک روایت تو آپ نے قائم کر دی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک آئینی طور پر ایک مدت ختم ہوگی اور یہ فیصلے کوئی اراؤنڈ 10 اگست 10 اگست کے قریب ہوں گے. اچھا، فی الحال یہ فیصلہ فائنل نہیں ہوا ہے. یہ فیصلہ فائنل ہونے میں کسی اور کی رائے بھی شامل ہوگی. جب ادھر سے کانسنٹ آ جائے گی تب یہ فیصلہ ہوگا کہ واقعی پہلے 3 مہینے میں ختم کرنا ہے الیکشن، یا 2 مہینے میں، یا ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلے گی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن کیا وجہ صافی صاحب تواتر کے ساتھ وزیر اعظم اور وزراء اپنی مدت پوری ہونے کی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اگست میں؟ کیا ان کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے اس پر کہ انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ دیکھیے مریم، حکومت وقت پر جا رہی ہے، اس کے امکانات تو بہت واضح ہے، لیکن انتخابات وقت پہ ہوں گے اس میں ابہام موجود ہے.
اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے یا اس سے بھی لیٹ ہوں گے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ جو ہے ایک نئے تجربے کی ہم یہاں پہ بعض گشت سن رہے ہیں، جو کہ میرے حساب سے اگر ایسا ہوگا تو وہ ماضی کے تجربات سے مزید بھیانک اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے، لیکن سوچ اور یہاں پہ سرگوشیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ جو عبوری حکومت ہے ان کو غیر آئینی طور پہ اور غیر قانونی طور پہ ان کو جو 90 دن یا 60 دن کی جو مدت ہے اس سے زیادہ رکھنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو ان کے لیے بہت مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت مقتدرہ کو جن جماعتوں کی حمایت حاصل ہے تو ماضی میں شاید وہ جماعتیں بھی پھر حمایت کرنے سے وہ قاصر رہیں، لیکن صافی صاحب حال ہی میں ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے تحت ایک قسط جو ہے وہ اس حکومت کو ملنی ہے، ایک قسط نگران سیٹ اپ کو ملنی ہے، اور ایک قسط آنے والی حکومت جو کہ انتخابات کے نتیجے میں آئے گی۔ تو جس تجربے کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے آئی ایم ایف معاہدہ متاثر نہیں ہوگا؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے تو آپ سے کوئی ٹائم لائن تو دیا ہی نہیں ہے نا، اگر وہ نگران حکومت 90 دن کی بجائے سال چلتی ہے، 1.5 سال چلتی ہے، وہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو پیسے بھی آ رہے ہیں، آپ کے ریزرو بھی بڑھ رہے ہیں، آپ کے سٹاک مارکیٹ جو ہے اوپر جا رہی ہے، روپے کی قدر وقتی طور پر مستحکم ہوئی ہے، چین کی طرف سے یقین دہانیاں ہے، معاہدہ تو ہو چکا ہے، اور یہ جو آپ ریٹن معاہدہ جو ابھی تک اگر آپ اس کو دیکھنے کا جو اس کا ابتدائی مسودہ ہے اس میں یہ شرائط اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اتنے دنوں میں اگر نگران حکومت رہے گی تو تب ہی ہم پیسے دیں گے، اگر اس سے نگران حکومت زیادہ دورانیہ میں رہے گی تو ہم پیسے نہیں دیں گے۔ لیکن میں جو میرا مشاہدہ یا ذاتی تجزیہ ہے، یہ تجربہ اگر کرنے کی کوشش کی تو یہ باجوہ ڈاکٹرائن سے بھی ایک خطرناک قسم کا ایک منصوبہ ہوگا، اور بدقسمتی اس وقت ہماری یہی ہے کہ موجودہ مقتدرہ کو بھی یہ گمان ہو چکا ہے کہ وہ بہت مقبول ہے، سیاسی جماعتیں ان کی پشت پہ ہے، عوام ان کو مزید کارکردگی دکھانے کے لیے ان کو اقتدار میں یا قوت کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ابھی جو ایک نئی سوچ پروان چڑھی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنے والے 3-4 سالوں میں زراعت اور بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا اور دنیا کا فوڈ باسکٹ بن جائے گا، اور پاکستان میں 40-50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ چودھری شجاعت صاحب اب بوڑھے ہو چکے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کو مونس الہی صاحب کچھ کرنے نہیں دے رہے، ہمارے انقلابی لیڈر صاحب جو ہے وہ زمان پارک اور بنی گالہ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، تو بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی۔ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ وقت پہ حکومت جائے اور آئینی مدت کے دوران ہی عام انتخابات کا انعقاد ہو، اور لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں جو ایاز صاحب نے کہا، ایاز صاحب کی کچھ چیزوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن وہ جو مثبت نتائج چاہتے ہیں ایاز صاحب، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مثبت نتائج وہ کیسے نتائج ان کی نظر میں ہونے چاہیے، وہ بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں کہ نتائج مثبت ہونے چاہیے، تو ان کی نظر میں مثبت نتائج ایک جیسے ہوں گے، لیکن سلمان غنی صاحب کے نظر میں وہ مثبت نتائج کچھ اور ہو سکتے سب ہیں، کا آپ کی اپنا نظر اپنا میں وہ نظریہ ہے، نتائج سب کچھ اپنے اور اپنے ہو طریقے سے سکتے ہیں۔ سوچتے ہیں، لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو عیاں ہے کہ حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے اور وہ گھر جا رہی ہے، لیکن ایاز صاحب یہ ابھی تک واضح نہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں۔ بات ہو رہی ہے نگران سیٹ اپ پر، آپ بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کوئی خبریں آپ کے کانوں تک پہنچی ہیں؟ ٹیکنوکریٹ پر کوئی بات ہو رہی ہے؟ کیا سوچا جا رہا ہے اس حوالے سے، اور کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں اس وقت اس سچویشن کے؟ حیرانگی کی بات ہے، جو سپوت مقتدرہ ہیں
अलम्बरदार एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो हमें कोई वाज़ेह चीज़ नहीं बता रहे। हम बेचारे क्या आप वही कर करें? लें। हमारा इस्लामाबाद तो चकवाल है, हम तो चकवाल होते हैं। असल इस्लामाबाद में तो ये हैं, यहाँ पे बैठे हुए सर, पक्के चकवाल इन्होंने की भी यहाँ अपनी पे अहमियत अपने है। तंबू गाड़े हुए हैं। फ्रंटियर नहीं जाते, फ्रंटियर नहीं जाते, बड़े सियाने हैं, यहाँ पे रहते हैं। इनसे पूछें इस्लामाबाद में क्या है। इन्होंने अपना आबाई इलाका भी जाना छोड़ दिया, यहीं पे बैठे हैं। इनसे पूछें मुक्तदारा ये है, फलाना है। और हम पॉजिटिव रिजल्ट्स का मैं वो तशरीह कर दूं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हम चाहते हैं कि कोई जो है, हम चाहते हैं कि सारा कुछ पाकिस्तान का मुस्तकबिल पीडीएम, मौलाना फजल रहमान, इनके नूरो करम से फूटे और कोई इससे हटकर कोई चीज़ ना हो। मुस्बत नताइज ये हैं। इलाज जो है पीपीसी के तहत परवेज़ अलाई का, मैं बाकियों का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे एक तो याद भी नहीं रहता, एक शायद आपको अच्छा ना लगे, सब कुछ इलाज हो गया है। यहाँ पे इलाज जो मकसूद है और जो नहीं हो रहा है वो अवाम पाकिस्तान का है। कोई टीका, कोई कोविड का इंजेक्शन ईजाद हो कि अवाम पाकिस्तान के दिमाग थोड़े दुरुस्त हों और बवक्ते जब इलेक्शन की घंटी बज जाए तो वहाँ पे जाएं बैलेट बॉक्सेस में, तो वो कुछ करें जो हज़रत सलमान गनी चाहते हैं। हम यहाँ पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले नताइज नहीं चाहते, हम उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। एक दफ़ा शर्मिंदगी सहनी पड़ी, एक दफ़ा काफ़ी होती है। आप क्या चाहते हैं कि बार बार हमारा छित्रौल हो, बार बार हमारे साथ ये हशर हो? ये कतन नहीं है, इसके बारे में ज़मानत नहीं मिल रही और इनके अपने दिल गवाही दे रहे हैं कि साफ बात कह नहीं सकते, क्योंकि इनके दिल में खटका है कि ये जो अवाम पाकिस्तान है, इनके दिमाग फिर गए हैं, इनकी सोच ठीक नहीं है, इनकी सोच मुस्बत नहीं है। हमें इंतखाबात, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आईजी पंजाब मोहतरम डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनके ज़ेरी निगरानी पोल्स होने चाहिए। लाहौर में सीसीपीओ लाहौर हमारे दोस्त हैं, उनके तहत होने चाहिए। एसएचओ साहिबान पूरे के पूरे जो पंजाब के हैं, उनकी खिदमत हासिल की जाए। ठीक है। ये जो ढीली मिली पॉलिसी है, भाई आपने वो की है, नहीं, ऐसे नहीं होगा, इलाज नहीं हो पा रहा। और अब ये जो अवाम है, अवाम पाकिस्तान, इससे कुछ आप करें। आंखें इनकी फिर रही हैं। फिर क्या है, सोशल मीडिया मैंने तो छोड़ दिया जाना वहाँ पे, बिल्कुल छोड़ दिया। ये ख़तरा हम नहीं मोल सकते, लेकिन उफ, वो क्या है, अलफीज़ अलमान, जो वहाँ चीज़ें होती हैं। मेरे जो हैं ये मासूम कान, मेरे भी मासूम कान, और ये आंखें जो हैं वो सह नहीं सकती जो हो रहा है। और तौबा तौबा तौबा। और ये जो हमारे सपूते, हर चीज़ जो अच्छे पर वो जो हमें बताएं, ये नहीं हमें बता रहे। ठीक है, तो अयाज साहब कह रहे हैं कि इलाज मकसूद है। सलमान साहब, बात हो रही है कि कहीं निगरान सेटअप टूल तो नहीं पकड़ लेगा, टेक्नोक्रेट सिस्टम की भी बातें हो रही हैं। इससे पहले बिलावल भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। अगर ऐसा कोई तजर्बा होता है तो क्या आप पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट करेंगे, नून लीग पीपल्स पार्टी? देखें, एक तो अभी जो कहा गया ना कि इस्लामाबाद में फैसले, देखें चकवाल की भी अपनी एक अहमियत और हैसियत रही है। और हमारे दोस्त साहब माजी में जब आया करते थे चकवाल से, तो इनकी चाल ढाल देखने वाली होती थी और हराम दुबक के बैठ जाते थे। तो और वैसे भी चकवाल हमसाया है इस्लामाबाद का। जहाँ तक आपने निगरान गवर्नमेंट की बात की है, देखें अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि 10 होगी या 12 होगी या 14 होगी, ये आइन के मुताबिक है सब कुछ। और अगर 60 दिन का भी होगा तो आइन के मुताबिक है, और 90 दिन का भी होगा तो आइन के मुताबिक है। पॉलिटिशियंस तो यही कर सकते हैं ना। आगे निगरान वाली बात है, मैंने पहले आपको इसीलिए कहा है कि निगरान जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मर्जी से होगा। अब बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। क्या ये अभी यौम तक़दीस कुरान था तो मुजाहरे हुए हैं, और इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, अपोजिशन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपोजिशन में बैठना गुनाह नहीं है। अगर देखा जाए तो अपोजिशन को उतनी ही बरात मिलती है जितनी के मिनिस्टर्स को मिलती है। उनके अरकान भी उतनी तनख्वाह लेते हैं, इनका अरकान भी उतनी तनख्वाह लेते हैं, और ये सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन मुझे जो ख़तरा है ना, बात ये कि सवाए 2018 के एक साहब ऐसे भी हैं जिन्हें हर इलेक्शन में 200 धांधली नज़र आई है,
اور 2018 کے الیکشن کے بارے میں اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً جس سنجیدگی سے آج کل معاشی بحالی اور استحکام کی بات ہو رہی ہے نا, اور وہ جو آپ نے درست کہا کہ 3 حکومتیں ہوں گی اور تینوں کو علیحدہ علیحدہ قسط ملے گی, یہ 90 دن کے اندر ہوگا یہ سب کچھ. تو یہ معاملہ تب آگے چلے گا کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی حکومت بنے. اور بعد کی بات آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ ایک پارٹی ایسی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ جائیں تو ٹھیک ہے, باقی آ جائیں گے تو غلط ہے. وہ دھونس اور دھاندلی کا الزام انہوں نے لگانا ہی لگانا ہے. لیکن دیکھیں علاج ہمیں بتانا چاہیے کیا ہے کہ آپ جو بات کل کو ہونی ہے, پولیٹیکل پارٹیز آپس میں, پولیٹیشنز آپس میں بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ انتخابی اصلاحات کمیٹی نے ایک بات بہت اچھی کی ہے, لوگ تو اس میں سے بھی وسوسے نکال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی کی جو بات ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے, وہ عدالت عظمیٰ کے پاس نہیں جانی چاہیے. لیکن وہ نکال دیا, یہ پوائنٹ نکال دیا. دیکھیں ماضی کے اندر بھی جب پابندی لگی نا, جماعت اسلامی پہ پابندی لگی, عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگی, تو 2 ہیرنگ میں اڑا دی عدالت عظمیٰ نے, اس لیے کہ بدنیتی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن نے جب الیکشن کروانے ہیں کہ جو پارٹیز الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو بات یہ کہ دبکنے سے معاملہ نہیں ہوگا, جرأت دکھانے سے ہوگا. بات یہ کہ اب یہ بات ضرور ہے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے, لیول پلینگ فیلڈ میرے ذہن میں نا محکمہ زراعت آ جاتا ہے, چونکہ اچھی لیول پلینگ فیلڈ, چونکہ ہم نے 2018 کا الیکشن دیکھا اور ہمارے فاضل دوست ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح ہوتی ہے لیول پلینگ. تو بات یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ ویسی نہیں چاہیے. پاکستان کے مسائل کا حل, سیاسی حل جو ہے وہ الیکشن کے ساتھ وابستہ ہے. اور وہ جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے, دیکھیں نگران اگر امپورٹڈ ہوا, معاشی پس منظر کا عمل ہوا, پھر یہ سیٹ اپ آگے جائے گا. اگر پولیٹیکل پارٹیز نے کسی بندے کو نامزد کیا تو الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کو بھی ایسے خدشات لاحق ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ سکتا ہے, نگران جو سیٹ اپ ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے؟ سب خود ٹیکنوکریٹ ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر ہر چیز ممکن ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آئین سسپینڈ بھی ہوئے ہیں, آئین ختم بھی ہوئے ہیں, آئین وائلیٹ بھی ہوئے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ آئندہ کیا ہوگا. اس لیے پاکستان کی پولیٹکس سے بارے میری تو آرگومنٹ یہی ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس سے بارے میں ایک لانگ ٹرم پریڈکشن آپ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر تو یہاں نارمل فنکشننگ ہو ڈیموکریسی کی تب آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیا ٹرینڈ ہوں گے. اگر نارمل فنکشننگ کانسٹیٹیوشنلزم اور رول آف لا کی ہو تب بھی آپ بیہیویئر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ریاست کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی. لیکن جہاں ان روایات کا خیال نہیں رکھا جاتا اور ضرورت کے وقت آئین کی بات ہوتی ہے, جب ضرورت نہ ہو آئین کی چھٹی ہوتی ہے, اور اصول کی بات ہوتی ہے, جمہوریت بہت اچھی ہے اگر وہ آپ کی خدمت کرے, اور اگر جمہوریت آپ کی مرضی کے خلاف فیصلے دے دے تو پھر جمہوریت اچھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی. آئین میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور ہے اور اس کے علاوہ جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو تصور موجود ہے وہ تصور ہمارے سامنے ہے, لیکن اس تصور کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے. اور آئندہ بھی اگر آپ ایکسٹینڈڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یا کسی قسم کرتے ہیں وہ بھی وائلیشن ہوگی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ راستے نکالے جاتے ہیں اور طریقہ کار موجود ہیں ہر چیز کے, تو اس لیے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ فیصلے ابھی نہیں ہوئے ہیں, یہ فیصلے اگست کے اندر ہونے ہیں, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا. آئی ایم ایف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو ریویو ہوتا ہے وہ صرف اس بات پہ ہوتا ہے, جو ریویو نومبر میں ہوگا اور اس وقت تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوگی, اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی تو اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی حکومت نے کمٹمنٹ کی ہیں شرائط پر عمل کیا کہ نہیں, ان شرائط کو کس حد تک نافذ کیا گیا ہے. اگر تو آپ نے ان شرائط کو نافذ کر دیا ہے تب اگلی قسط مل جاتی ہے, اگر ورنہ وہ اعتراض کرتے ہیں چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو چاہے وہ ریگولر گورنمنٹ ہو, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس قسم کی گورنمنٹ ہے. آئی ایم ایف کا یہ سوال نہیں ہے کہ پرماننٹ گورنمنٹ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اگست بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے, اور 10 اگست تک یہ فیصلے ہو جائیں گے. صاحب آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ایسی سرگوشیاں ہیں اور ہواؤں کا رخ یہ بتا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باز گشت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا اس پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی حمایت میں ہوں گے یا مخالفت میں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ پختونخوا کا چکر آپ نے لاسٹ کب لگایا ہے؟
کیونکہ یاس صاحب کا خاصا انہیں فکر ہے اس بات کی. میں کل ہی وہاں سے ہو کے آیا ہوں اور میری جو ایاز صاحب کا جن پہ بہت تکیہ رہا تھا ان سے فون پہ بات بھی ہوئی ہے اور ان سے کافی دیر تک سیاسی معاملات پہ بحث مباحثہ بھی ہوا ہے. تو وہ تو دعوت دے رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کی یہ جرت کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر کو انہوں نے چیلنج کیا کہ نوشہرہ میں آ کے میرے مقابلے میں الیکشن لڑے یا اپنے کسی نمائندے کو بھجوا کے دیکھ لے اپنی مقبولیت کو. ان کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے ابھی تک، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ اب میرے ہاتھ پاؤں پہلے بھی کچھ ایک مروت اور ایک تعلق کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، لیکن اب میں آزاد ہوں اپنی سیاسی اسٹریٹجی بنانے میں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی خیبر پختونخوا کا نیلسن منڈیلا ہے اور اکیلے میں ہی وہ حکومت بنا لیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو وہ ڈیمیج ضرور کریں گے، خصوصاً جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ اب بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے. اور پرویز خٹک جیسے چند لوگ اگر پارٹی سے اور نکل گئے تو وہاں پہ صورتحال یکسر چینج ہو سکتی ہے. اور میں ایاز صاحب پہ اگر یہ بات گراں نہ گزریں تو وہاں پہ ریپلیسمنٹ جو ہے حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لیے سپیس پیدا ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بذات خود کے پی کے تمام جو سیاسی معاملات ہے وہ وہاں پہ خود سنبھالے ہیں. اور خان اعظم کے بعد اگر کے پی میں کوئی مقبول لیڈر ہے تو وہ ایاز صاحب کی بانجی یا بھتیجی مریم نواز صاحبہ ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں وہ ڈٹی رہی، کڑی رہی، اور خاتون ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ووٹر ہے وہ ویسی بھی خواتین کو زیادہ وہ عزت دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خبر دی ہے صافی صاحب. ہم نے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے، اس وقت ہمیں بریک کی جانب جانا ہے. لاکھوں ملازمین اور اساتذہ سڑکوں پر ہیں لیکن ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں اساتذہ اور پنجاب میں ملازمین سراپا احتجاج ہیں. کے پی میں ہونے والے احتجاج میں اساتذہ کا مطالبہ تھا کہ انہیں مستقل کیا جائے، اس پر پیش رفت کچھ ہو رہی ہے، لیکن پنجاب میں ملازمین کی فی الحال کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ایاز صاحب، معاملہ ہے یہاں تنخواہوں اور پینشن کا جس میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، تو آپ کی نظر میں ملازمین اور اساتذہ کے ایشو پر ذمہ دار نگران حکومت ہے یا پھر نون لیگ؟ میں ایک تو بات کروں گا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جس کے پاس سرکاری نوکری ہے، چاہے وہ لو ہے یا اوپر ہے، وہ لوگ پریولیجڈ ہیں. بے روزگاری اتنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ملازمتوں کے لیے لوگ رل رہے ہیں. یہ جو بجٹ میں انہوں نے یہ 35% اضافہ کیا تھا، یہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ اس کے ہم متحمل ہو سکتے تھے؟ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم یہ کر سکیں؟ باقی معاشرے کو آپ دیکھیں، گورنمنٹ سرونٹس آف اینی کیٹیگری، کسی گریڈ کے بھی، باقی سوسائٹی سے وہ ایک اچھی پوزیشن میں ہے. لیکن یہ روایت ایک بنی ہوئی ہے، ہر بجٹ آتا ہے یہاں پہ اللہ تللے وہ اور کرتے ہیں، پینشنوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. پینشنیں ایک دن اتنا خرچہ ہو رہا ہے، لونز یہ جو ہم ڈیٹ ہے اور یہ پینشنیں ایک دن پاکستان کو لے ڈوبیں گے. ٹھیک ہے، اوور آل پینشن ریفارم ہونی چاہیے، پاکستان میں پینشنیں کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو سلمان صاحب، آپ کی نظر میں کیوں سنوائی نہیں ہو رہی؟ معاملہ ہے کیا یہ؟ دیکھیں، جس پریولیجڈ کلاس کا انہوں نے ذکر کیا یہ وہ نہیں ہے. یہ 10 لاکھ لوگ ہیں اور یہ حق حلال کمانے والے لوگ ہیں. ان میں بڑی تعداد ٹیچرز کی ہے اور ملک جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی آگ میں جل رہا ہے. بالکل. آج لوگوں بجلی کا بھی مہنگی چولہا ہو نہیں گئی. گزرا. 5 روپے آج پر یونٹ بڑھ گیا ہے. اور پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ باقی وفاق اور باقی صوبوں میں تو 35% اضافہ، پنجاب میں 30% اضافہ، اور وہ بھی انیشیل پہ کہ اگر آج سے 25 سال پہلے کوئی 5,000 لے رہا تھا تو اسے اس پہ ملے گا. اور پھر پینشن میں بھی باقی وفاق میں اور دیگر صوبوں میں 17.5% اور پنجاب میں 5%. میرا خیال یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیں محسن نقوی صاحب اس حوالے سے جواب دہ نہیں ہیں. انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا. یہ 10 لاکھ لوگ نہیں ہیں، یہ 10 لاکھ گھرانے ہیں. اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ملازمتیں ہیں،
یہ بیچارے لوگ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 دن سے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سراج الحق صاحب تو وہاں پر گئے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق پیپلز پارٹی بھی وہاں پر گئی ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اور پنجاب کے حوالے سے آج بھی دیکھیں حکومت ہوگی محسن نقوی صاحب کی, جواب دے پنجاب کے حوالے سے مسلم لیگ نون ہے. تو اور نون جب لیگ تک کیوں نہیں کنسرن شو دیکھیں کر میں رہی؟ تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے خطاب کیا تو سرکاری لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, اور میں نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا, میں نے کہا نواز شریف جواب دے اور نواز شریف اضافہ کرے گا. ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد نواز شریف نے اضافہ کیا تھا. شہباز شریف صاحب سے گورنر ہاؤس میں پینشن کے حوالے سے یہ سوال ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں گا. میرا خیال بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں. پنجاب کا یہ سلگتا ہوا ایشو ہے, 10 لاکھ لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں, ان کے معاملے سے ہمدردانہ سلوک ان کے ساتھ کیا جائے. انیشلی یہ معاملہ دیکھنا کس نے ہے, جو نگران حکومت ہے اس نے دیکھنا ہے. سیاسی جماعتیں اس پر خاموش کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا, ان ملازمین کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے بجٹ کے اندر تو ایک پرومس موجود ہے کہ پرائس ان کے جو ہے نا تنخواہوں میں اضافہ ہونا ہے, اس کی پرسنٹیج بھی دی ہوئی ہے. پینشن کو بھی انہوں نے 5% بڑھانے کی بات کی ہے, تو وہ تو پھر فوری طور پہ امپلیمنٹ جولائی کی سیلری میں نہیں تو کم از کم اگست کی سیلری میں وہ ایریئر کے ساتھ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اخراجات کچھ اس قسم کے بڑھ گئے ہیں. یعنی آپ اپنے بل اٹھا کے دیکھیے, گیس کا بل, بجلی کا بل اور پانی کا بل, ان سب میں آپ کو اضافہ نظر آتا ہے پچھلے 2-3 مہینے کے اندر. آپ بجلی کا تو تباہی ہونے والی ہے, اتنا ریٹ اوپر جائے گا کیونکہ آپ نے بڑے فخر سے IMF کا تحفہ قبول کیا ہے نا, تو اس تحفے کی قیمت جو ہے وہ عام آدمی دے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان ملازمین سے گفتگو کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے, اور اس طرح سٹیل میٹ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ لوگ بھی خراب ہوتے ہیں, عوام بھی خراب ہوتے ہیں. اور جو کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ جو 4 مہینے کا بجٹ دیا ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے سکتی ہے 4 مہینے کا بجٹ, تو اس بجٹ میں چونکہ یہ پروویژن موجود ہے تو اس پروویژن کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, یا کم از کم یہ بتا دیا جائے کہ بھئی فلاں مہینے میں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, آپ کے ایریئر آپ کو پے کر دیے جائیں گے. اور عام طور پر جو سیلری انکریز ہوتی ہے وہ جو آپ کی بیسک سیلری لاسٹ ڈرون ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے, اوریجنل بیسک پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب KP میں بھی کیا ایسی صورتحال ہے؟ وہاں بھی نگران سیٹ اپ ہے, وہاں کے ملازمین اور اساتذہ بھی ایسے رول رہے ہیں؟ جی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے, لیکن اس سے جو KP میں زیادہ جو تشویش ہے اس وقت, آپ جانتی ہے کہ کرم ایجنسی جو اب ضلع کرم ہے, کافی دنوں سے اس کا زمینی رابطہ منقطع ہے, اور وہاں پہ فوج اور رینجر جو ہے اور سیکیورٹی فورسز تعینات ہے, اور ایک فضا جو ہے وہ انتہائی مقدر ہے, اور وہاں پہ کئی لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوئی ہے. سیکیورٹی کے مسئلے وہاں پہ بہت ہیں, اور اسپیشلی جو دہشت گرد طارق رفیق عرف بٹن خراب, ان کے موت کے بعد جو ہے طالبان اور TTP اور داعش کے لوگ وہ بہت زیادہ سرگرم ہے, اور بہت زیادہ وہاں پہ خوف و خراش کی کیفیت موجود ہے. اس طرح جوب میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج آرمی چیف کوئٹہ گئے ہیں اور ایک ہی دن میں درجنوں شہادتیں وہاں پہ بھی ہوئی ہے. تو سیکیورٹی کے مسئلے وہاں پہ بہت زیادہ ہے, لیکن اوورآل سرکاری ملازمین کی وہاں پہ بھی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہے ان کی ہسٹری ہی نہیں ہے, یہ مزدور دوست یا سرکاری ملازمین دوست. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی سرکاری ملازمین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.